ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سب سے پہلے ہم کیا کریں، اپنی نیت کا جائزہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے قلب جو ہیں والقلب متوجہ اللہ، کیا میرا دل جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہے. تو ہم اپنی نیت کا جائزہ لے لیتے ہیں. پھر ہم اپنی تسبیح کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. الحمدللہ. شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا رمضان کے، کل بھی ہم نے رمضان کے بارے تھوڑی سی بات کی، آج بھی ہم کرتے ہیں. آج کا میں نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ ہے رمضان شہر الصبر، کیونکہ ہم پیچھے پورے پاروں میں صبر 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 کے بارے پڑھتے آ رہے ہیں. تو صبر کا مطلب ہے رکنا، روک لینا خود کو ہر اس کام سے، ہر اس بات سے جو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کی ہے اور جس پر اللہ کی ناراضگی آتی ہو. صبر صرف غصے کے وقت نہیں ہوتا، بھوک میں نہیں ہوتا، پریشانی دکھ غم کے موقع پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ صبر تو ہر موقع پر ہوتا ہے. مومن کی ساری زندگی ہی صبر کا نمونہ ہوتی ہے. اور صبر کا تعلق جو ہے، جو ہمارا تھیم ہے وہ ہے تقوی، اور اس سے جڑی ہوئی ہے. اور تقوی میں انسان کیا ہے کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر کرتا ہے. یہ بچنا کیسے ممکن ہوتا ہے؟ صبر کے ساتھ ہی یہ ممکن ہے. صبر کے بغیر انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا. ہمیشہ جو کچھ ہم نے گوایا اس کی طرف ہم بھاگتے ہیں، اس کے مالک ہاتھ میں، اور ذرا بھی جو بھی ہمارا فرض کر جیسا ہمارا ایک گھوڑا ہے اور وہ ہمارے ہاتھ سے بھاگ جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، جو ہی وہ ذرا سا سرپٹ ہونے لگتا ہے تو ہم اس کا جو مالک ہے اس کو اس کا کنٹرول کھینچ لیتا ہے اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں کر لیتا ہے. اسی طرح ہمارا نفس جو ہے، وہ ہمارے نفس کا جو کنٹرول ہے ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. جیسے ہی بھٹکے ہم اس کو اس کی مرضی نہیں کرنے دیں، ہم اس کو اس کی مرضی پہ نہ چلنے دیں، اور اس طرح ہر چیز سے بچا کر رکھیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ آتی ہے. تو دراصل صبر ہے، خواہ تو یہی صبر ہے، خواہ انسان کا دل کتنا ہی کیوں نہ کسی چیز کو چاہتا ہو، اس کام کے کرنے کو. اور رمضان کو تو شہر صبر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ انسان خود کو برائیوں سے روکتا ہے، کھانے پینے سے روکتا ہے، اور بری خواہشات سے روکتا ہے، زبان کی بے احتیاطیوں سے روکتا ہے، اور روزہ سارا دن یاد دلاتا ہے کہ تم روزے کی حالت میں ہو. تو یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس سب سے رک جانا ہی صبر ہے. بسا اوقات انسان کو دوسروں کی زیادتی کا نشانہ بھی بننا پڑ جاتا ہے. ایسے میں انسان منفی رد عمل کا اظہار کرے تو معاملہ مزید خراب ہو جاتا ہے. کوئی بھی غلط قدم اٹھاتے ہیں تو اٹھاتے ہوئے روزہ بہر انسان کو بار بار یاد دلا دیتا ہے کہ ہم نے غلط قدم نہیں اٹھانا، کہ کوئی لڑائی جھگڑا شور ہنگامہ ہو تو اس سے ہم نے پرہیز کرنا ہے. اور ایسے میں وہ الفاظ کو بطور ڈھال بنا لینا ہے، انی مرو صائم، کہ میں روزے سے ہوں. جب بھی کوئی غصہ کرے، ناراضگی کا ہو، جھگڑا ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو یہ یاد دلا دینا کہ میں تو روزے سے ہوں، میں خود کو کنٹرول کر سکتی ہوں، صبر کرنا جانتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے. جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے. اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہے کہ میں روزے دار ہوں. اس سے کینہ بھی دور ہو جاتا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ انسان کی بری باتوں سے انسان بچ جاتا ہے، جو پہلے
کہ ہے ان کا بھی جو پہلے کی ہوئی باتیں ہوتی ہیں ان سے بھی ان کا بھی علاج ہو جاتا ہے. جیسے ہم کھانے میں بہت سا اوٹ پٹانگ جو ہے وہ کھانے لگ جاتے ہیں اور پھر دن بھر جو ہے وہ بجھے ہوئے رہتے ہیں. اسی طرح انسان کو جب اسپرچل ڈیزیزز کو بھی شفا ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے, تو وہ بھی علاج جو ہے وہ مل جاتا ہے. اور صبر جو ہے وہ اسپرچل ڈیزیزز کا علاج بھی ہے. تو اس پہلے جو کچھ ہو چکا, جو بری عادات ہمیں پڑ چکی, اس کو نکالنے میں بھی یہ روزہ جو ہے وہ مدد دیتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر ماہ رمضان کے ہر مہینے, صبر مطلب فرمایا کہ صبر کیا ہے, کہ ماہ رمضان کے ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا. ٹھیک ہے, ماہ رمضان کے ماہ رمضان کے علاوہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا, یہ کیا کرتا ہے, سینے کے کینے کو نکال کے دور کر دیتا ہے اور ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے. اور جو کینہ, غل, بغض اور حسد سب کچھ نکل جاتا ہے تو لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے پھر انسان. اور پھر کیا ہوتا ہے, دنیا اور آخرت کے لیے صبر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور پھر ان ساری پریکٹس سے کیا ہوتا ہے, صبر ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے آج میں نے انہیں صبر کرنے پر بدلہ دے دیا اور انہیں معاف کر دیا. خاص طور پر غصے کے وقت, خاص طور پر غصے کے وقت خاموش رہیں. صبر مشکل چیز ہے لیکن اس کا بدلہ کیا ہے, جنت ہے. پھر بار بار ہمیں پیچھے سے یہ پڑھے آ رہے ہیں کہ صبر مشکل چیز ہے لیکن اس کا بدلہ کیا ہے, جنت ہے. ترجمہ ہے آگے ایک اور بتاتے, خاص طور پر غصے کے وقت خاموش رہیں اور صبر مشکل چیز ہے لیکن اس کا بدلہ جنت ہے, اور انہیں صبر کی وجہ سے اس کا بدلہ جنت اور حریر کا لباس دیا جائے گا. شمائلہ توفیق جی مائک بند کر دیجیے پلیز. آپ کا مائک میوٹ نہیں ہو رہا میرے سے, پلیز آپ مائک میوٹ کر دیجیے. اچھا, اب کیا ہے کہ صبر کی وجہ سے ان کو بدلہ جنت اور حریر کا لباس پہنایا جائے گا. یہ بھی صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا. ترجمہ ہے, کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو, اپنے رب سے ڈرو. جنہوں نے کوئی ہلکی پھلکی نیکی بھی کی ہے ان کے لیے بھلائیاں ہیں, اور ان کے لیے اللہ کی زمین کشادہ ہے. اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کا پورا پورا اجر دے دیا جائے گا. صبر کیسے آتا ہے, صبر جو کرنا چاہتا ہے اس کو صبر ملتا ہے. جس طرح جو ہدایت چاہتا ہے ہدایت ملتی ہے نا, اسی طرح صبر بھی جو چاہتا ہے اسی کو بھی صبر عطا ہوتا ہے. تو جز نمبر ہمارا 9 ہے, سورہ ہماری الاعراف ہے, اور آیت نمبر ہماری ہے 164. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا أَنِ اللَّهِ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور ذرا ان سے ان کی بستیوں کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی, انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کو. وہاں کے لوگ سب ہفتے کے دن احکام الہی کے خلاف ورزی کرتے تھے, اور یہ کہ مچھلیاں سب ہی کے دن ابر ابر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. تو یہود کو حکم دیا تھا کہ ان کو ہفتے کے دن کوئی کام جو ہے وہ نہ کریں اور صرف اللہ کی عبادت کریں یا آرام کریں, لیکن انہوں نے کیا کیا, مچھلیوں کا شکار کیا. تو آگے آ رہا ہے کہ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال دیں, اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنے لگے. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی. تو یاد رکھیں, جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتی ہے. تو بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر جو پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ ان کا گروہ سمندر کے کنارے رہتا تھا, جب منع کیا گیا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی, تو یہ فیصلہ جو تھا فیصلہ سازی کر کے دوسرے وقت میں پکڑ لیتے تھے. انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اپنے آپس میں گروہ بندیاں کر کے تو کیا کرتے تھے, اب وہ دوسرے دن پکڑ لیتے تھے, حالانکہ وہ ہوتی ہفتے والے دن ہی کی تھی.
کیونکہ اسی دن بھر بھر کے مچھلیاں آتی تھی نا. تو اس پر وہ قوم 3 حصوں میں بٹ گئی تھی. ایک جو برا کام کر رہے تھے، دوسرے وہ جو ان کو روک رہے تھے، اور تیسرے وہ جو خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے تھے. تو جب ان پر عذاب آیا تو وہ عذاب کیا تھا؟ ان کو بندر بنا دیا گیا، ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی، ان کے ذہن اور سوچ وہ تو انسانوں والی ہی تھی، لیکن ان کی حال حلیے جو تھے وہ بندر والے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کر دی تھی. سزا عمل کے مطابق ہوتی ہے. جب سزا ملی تو وہ لوگ بچا لیے گئے جو اس وقت برائی کو روک رہے تھے. 3 حصوں میں بٹ گئے تھے، تو جو برائی سے روک رہے تھے وہ بچ گئے، باقیوں کو بندر بنا دیا اللہ نے. تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار. اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز و دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے کام لینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. فَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جن کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں سردست ہے، اور یقیناً وہ درگزر رحم کرنے والا ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہتے ہیں کہ شاید وہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث بن کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے رہے، اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہے، اور جو خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھیں دین کے بدلے جو دنیا خریدتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے سے اللہ سے جنت کا سوال کرو. اس کا بدلہ کیا کہنا ہے؟ ہم نے جنت لینی ہے اللہ سے. اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آ جائیں جو اس کے بدلے دنیا کا سوال کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ ایسے لوگ جو قرآن کو دنیا کمانے کے لیے سیکھیں، مثلا ہم تجوید یا تفسیر کا کورس کر لیں، پھر لوگوں کو پڑھا کر ان پر ٹیوشن رکھ دیں، یا مال نہیں تو عزت ہی کما لیں، تو یہ جو نیت ہے نہیں ہونی چاہیے. یہ بابرکت کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ کی دنیا کے مسائل بھی حل کر دیتے ہیں، تو جو دنیا میں بھی آپ پر رحمتیں آتی ہیں. یہ سلسلہ الصحیحہ کی حدیث ہے. 3 طرح کے لوگ قرآن پڑھتے اور سیکھتے ہیں. نمبر 1، وہ جو سیکھ کر فخر کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ ہم بہت اللہ والے ہو گئے ہیں، اور روب جماتے ہیں اور دوسروں کو جاہل سمجھتے ہیں. اور نمبر 2، وہ جو اس کے ذریعے کھاتے ہیں، کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اور نمبر 3، وہ جو اس کو اللہ کی خاطر پڑھتا ہے، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، محبت حاصل کرنے کے لیے، خواہ تلاوت قرآن ہو، خواہ وہ کسی کو سنانا ہو، یا مطلب خود سے قرآن پڑھنا ہو. بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے جو کتاب کو سیکھ کر اس دنیا کے فائدے سمیٹتے تھے. دین صرف دنیا کمانے کا انہوں نے ذریعہ بنا لیا تھا، تو اس سے منع کیا گیا ہے. جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. انہیں وہ وقت بھی یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر اس پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا. اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو. توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ
वो वक्त जबकि तुम्हारे रब ने बनी आदम की पुश्तों से اس کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو اس کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ پلٹ آئیں، اور اے نبی ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل گیا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو یہاں پر ہمیں جو اوپر پیرا پڑا ہم نے اس میں کیا کیا جا رہا ہے، جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ ہم تمام انسان وعدہ الست کر کے آئے ہیں، تو یہاں پر وعدہ الست کا ذکر ہے جو ہم سب کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اس کی پشت سے ان کی اولاد کو پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ عہد میدان عرفات میں لیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ایک ہی دفعہ میں پیدا کر دی تھی، یعنی ہم سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ پہلے پیدا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو ایک ہی دفعہ میں پیدا کر دیا اور اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کلام کیا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا آپ ہی ہمارے رب ہیں اور وعدہ کر رکھا تھا۔ حماد بن مسلمہ کہتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر انسان جو ہے وہ کیا ہے، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ پہچان تب آئی جب وہ اپنے باپ کی پشتوں میں تھی، مطلب آپ دیکھیں یہ پہچان کب اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے یہ ہمیں کب پہچان دی، جب ہم اپنے باپ کی پشتوں میں تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو طرح سے ہم سے وعدہ الست لیا گیا تھا، ایک روح سے بھی لیا تھا اور ایک جسمانی طور پہ بھی لیا تھا۔ جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پشتوں میں تھے تب بھی ہم سے وعدہ لیا گیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے چیونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا تب بھی ہم وعدہ کر کے پھر ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو ہمیں دو دفعہ ہم نے وعدہ الست کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہے کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے ہوئے ہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی وہ زبان لٹکائے ہوئے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہاں پر خاص طور پر ایک شخص کی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس نے دین کا علم، جس کو اللہ نے دین کا علم دیا تھا اور اس کی وجہ سے عزت اور رتبہ دیا، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ دنیا کی جو عزت ہے، دنیا کی جو خواہش نفس ہے نا، اس کے پیچھے پڑا رہا اور اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس کی آزمائش کیا اللہ نے دین کے ذریعے کی، تو اس کو دین دیا لیکن اس نے کیا کیا، دنیا کی بھلائیوں کو ترجیح دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی مثال دی ہے، ایک کتے سے مثال دی ہے۔ تو دیکھیں کتا جو ہوتا ہے وہ لالچ کا سمبل ہے، کتا لالچ کا سمبل ہے، ہر چیز کو سونگتا ہے، دنیا کی لالچ میں ہر کام کے پیچھے چل پڑتا ہے جہاں بھی وہ چاہتا ہے جس سے فائدہ اس کو پہنچے۔ دین کے نقصان، انسان بھی ایسے ہی جو دنیا کے فائدے چاہتے ہیں ان کو جہاں بھی دنیا کا فائدہ ملتا ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو کتبی کہتے ہیں ہر وہ چیز ہانپتی ہے تھک کر یا پیاس کی وجہ سے سوائے کتے کے، اگر وہ تھکا ہوا ہو تب بھی وہ ہانپتا ہے اور اگر وہ سکون کی حالت میں تب بھی وہ ہانپتا ہے۔ تو کتا ہر حال میں زبان لٹکاتا ہے، چاہے وہ بھوکا ہو یا پیٹ بھرا ہو، اس کی لالچ کہیں ختم ہونے کو نہیں آتی۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اس کی مثال بیان کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ اس کو واز کریں تو بھی گمراہی میں پڑا رہتا ہے، کرنا چھوڑ دیں تو بھی وہ دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا ہے، وہ مجلس میں ہو وہ تنہائی میں ہو، اس کی سوچیں اس کی چاہتے ہر وقت دنیا کے گرد ہی گھومتی رہتی ہیں۔ تو اللہ کے دین کا انکار جو ہے اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیتا، اگر ہم اس بات کو نہیں مانتے تب بھی وہ قابل تعریف ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تعریف بیان کر رہی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنے بڑے خزانے کا انکار کرنے والے
خود محروم رہ جاتے ہیں۔ تم یہ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں۔ لہم قلوب اللہ یفقہون بما ولہم اعین اللہ یبصرون بها ولہم اذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یعنی ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں، ان کی پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں، تو ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر سمجھ آ جاتی ہے کہ کون جہنم میں جائے گا، جو سوچ سمجھ کر کام نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں دی، کان دیے، ہر چیز دی، لیکن کیا ہے، وہ غافل ہے اور وہ اجر و ثواب اور ہدایت کی طرف نہیں آتے اور ان کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ جانور اس لیے کہ ان کا مقصد صرف کھانا پینا ہے، ان کو جانور اس لیے کہا کہ جانور کا دیکھیں مقصد کیا ہے، وہ صرف کھانا پینا ڈھونڈ کر بس آرام کرتا ہے۔ تو انسان جو ایسے ہیں ان کو بھی جانور کہا گیا، ان کا مقصد صرف کھانا پینا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہکے ہوئے ہیں کیونکہ جانور بھی اپنا فائدہ نقصان دیکھ لیتے ہیں اور اپنے مالک کی پیروی کرتے ہیں، لیکن یہ ان سے بھی بدتر ہے کہ دیکھیں کتا جو ہے جتنا بھی اس کو جو بھی کہا جائے، لیکن کتا اپنے مالک کا وفادار ہے، تو جو انسان ہے وہ اپنے مالک کے بھی وفادار نہیں رہتے، وہ دنیا کی طرف اس طرح بھاگتے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل ان لوگوں کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ جو عقل سمجھ آنکھ کان نگاہ رکھتے ہوئے بھی حق کو نہیں پاتے، ان کو حق کے لیے استعمال نہیں کرتے اور اپنے اعضاء کو خواہشات کی پیروی کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ہاتھ، ناک، کان، پاؤں، ہر چیز کا جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری یہ چیزیں کہاں یوز ہو رہی ہیں، ہمارا ان کا مصرف کیا ہے۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے اچھے ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان کے نام میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں اگر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا رہے، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اور میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ تو اللہ کو اللہ کے ناموں کو یاد کرنا ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کے فرض کے درجے میں اپنے اوپر کر لینا چاہیے کہ اللہ کے ناموں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اللہ کے نام بار بار ان کا حوالہ دے کے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں، جس طرح ایز اے بہت سارے لوگ وظیفے استعمال کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے ان کی ریپیٹیشن کر کے ہم، یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی ہم عدد بنا لیں کہ 90 دفعہ یا 100 دفعہ، ایسا نہیں، لیکن ریپیٹیشن کی جا سکتی ہے اللہ کے ناموں اور اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا کے دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اے رحیم تو رحم فرما، اور اے فیصلہ کرنے والے تو میرے لیے فیصلہ فرما دے، اے رحمان تو مجھ پر رحمت فرما، اے رازق تو مجھے رزق عطا کر، اگر کوئی راستے بند ہو گئے ہیں تو اے فتاح تو میرے لیے راستہ کھول دے۔ اس نام اور کام کی مناسبت سے اگر اللہ کا نام لے کر پکاریں تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100، جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا، یعنی ان کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے گا، وہ کیا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو ہمیں اپنے اوپر یہ لازم کرنا ہے کہ ہم ان کو سیکھیں انشاءاللہ۔ احصاحا کا لفظ آیا ہے یعنی جو ان کو اچھے طریقے سے پڑھے گا اور ادا کرنے کی قدرت رکھے گا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حدود کی حفاظت کرے گا، اس کے معنی کو سمجھے گا، اس پر ایمان لے آئے گا، اور ان کے لیے یہ جنت جانے کا راستہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نام میں الحاد کرے، قرآن و سنت میں موجود اللہ تعالیٰ کے ناموں کو چھوڑ کر خود ساختہ نام بنا لیں، تو یہ کیا ہے، یہ الحاد ہے۔ جو لوگ الحاد کرتے ہیں ان کی سزا بھی بتائی گئی ہے کہ انہیں چھوڑ دو ان کے پیچھے، نہ چلو، ان قریب اپنے کیے کا بدلہ ضرور پا لیں گے۔
یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی، کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہ ظاہر کرے گا، آسمان اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا۔ تو یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے، غور و فکر کی بھی دعوت دی جا رہی ہے ساتھ ساتھ، اور پیغمبروں کو کی وارننگ بھی ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے، اور حق کو پہچاننا، اپنی خواہش نفس کی وجہ سے ان کو نہ ماننا، یہ بھی برائی میں شامل ہے۔ وہ تم پر اچانک آ جائے گا، یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم ان کی کھوج میں لگے ہوئے ہو، کہو اس کا علم تو صرف اللہ کے کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ تو یہ اس پہ دیکھیے آیت نمبر 88 ہے، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ تو یہاں پہ اتنی امپورٹنٹ یہ آیت ہے، اور مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیجیے، 188 سورۃ الاعراف کی آیت ہے۔ اس میں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینہ تک پریشان تھے، وحی نہیں آئی تھی، تو جب تک وحی نہیں آئی معاملہ آپ پر نہیں کھلا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایسے کئی مواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے تک آپ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کریں گے، کیا فیصلہ ہوگا۔ مثلا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو وہی رک گئی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے تھے، تو جن کا ذکر سورۃ کہف میں آتا ہے، ان کے بارے میں سورۃ کہف میں آتا ہے اس کا ذکر۔ اسی طرح یہودی عورت نے زہر ملا دیا تھا بکری کے گوشت میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دعوت دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، اور آپ نے اس میں سے کچھ حصہ کھا لیا۔ تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ہاں جی یہ دلیل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے رتبے سے بڑھا کے وہ غیب کے علم کی طرف لے جاتے ہیں نا، اس سے بھی یہ اس کے لیے دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم اللہ نے نہیں دیا تھا، وہ ایک بشر تھے۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور ان کے لیے جو میری بات مانے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ ربہما لئن اتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے اس مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی آپ ہی مدد پر قادر ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو قبروں پر جا کے دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں کہ ہمیں اولاد جو ہے نا جو قبر میں ہے ان سے چاہیے، تو یہ اس کی مذمت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ ہر دعا سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم جا کے منتیں مانگیں اور قبروں پہ چڑھاوے چڑھائیں اور جو قبروں پہ اب کسی گناہ کے مرتکب ہوں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی ہے۔ تو اس میں وہ علامہ حالی کا ایک شعر ہے، کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا تو کافر، جھکے آگ پر سجتا تو کافر، کواکب کو مانے تو کافر۔ تو مطلب ہم دوسروں کو کافر 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 کا
درجہ دیتے. دیکھیں ہم خود کیا کرتے ہیں کہ اللہ اولاد نہیں دی ہوتی تو اللہ سے ہم دعائیں کرتے ہیں, اور پھر جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتے ہیں تو ہم کسی کو, جس طرح فلانے ڈاکٹر سے شفا آ گئی, فلانے پیر کی دعا مانی گئی, تو ہم اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتے. تو ہمیں ان چیزوں سے باز رہنا ہے. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو, دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے. تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ, دیکھو یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. تو جو قبروں کے اندر مردے پڑے ہوئے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے, وہ جواب نہیں دیتے. اس چیز کو بتایا جا رہا ہے. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو, پھر سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو, ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی و ناصر خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی, اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں, بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں, مگر پھر واقعہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نرمی درگزر کا طریقہ اختیار کرو, معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو, وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہاں پر جو ہمارے لیے جو آ رہا ہے نقطہ وہ یہ ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے. جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے ہم نے. تو کیونکہ جب انسان نیکی کا کام کرنے جاتا ہے, کسی کو برائی سے روکتا ہے, تو کوئی نیکی کی تعلیم دیتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ بار بار اس سے الجھ پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بار بار عجیب عجیب سوالوں کے ساتھ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا اتفاق ہوا ہوگا کہ گھر میں کوئی اچھی بات یا کسی اچھی گیدرنگ میں کوئی خاص طور پر کسی موقع پر کوئی نہ اچھی بات کر دے تو کوئی نہ کوئی ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ اس کا نکتہ چینی اور اس میں سے مین میخ نکالنے شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو ایسے ہوا, دیکھو ویسے ہوا. تو یہاں پر پہلے ہی فرما دیا ہے خذ العفو, کہ جو کہے گا اسے معاف کرتے جانا ہے, ہم نے اس کا جواب نہیں دینا ہے, اس کو معاف کرتے جانا, پیچھے نہیں ہٹنا, اور نیکی کا کام بھی بتاتے جانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ وہاں سے یا نیکی کا کام کرنا ہی بتانا چھوڑ دینا ہے, نہیں, اس کو جواب نہیں دینا ہے لیکن اپنا کام اپنا جاری رکھنا ہے. تو عبینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو کہتے ہیں, اے خطاب کے بیٹے, بس اللہ کی قسم نہ تم انصاف کرتے ہو اور نہ تم ہمارے ساتھ کسی سخاوت سے پیش آتے ہو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصہ ہوئے اور قریب تھا کہ اسے مارے. اس وقت حر نے اسے کہا, اے امیر المومنین, اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا خذ العفو امر بالعرف وعارض عن الجاہلین. اللہ کی قسم, جب حر نے قرآن کی تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رک گئے اور آپ اللہ کی کتاب کے سامنے سر جھکا دینے والے تھے. تو ہمیں بھی اسی کے اوپر عمل کرنا ہے کہ ہمیں بھی آگے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے, اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے شیطان سے کے شر سے پناہ مانگنی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے کہ یہ میرا خیال نہیں ہے. اور آگے وصف سے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وصف سے آئیں تو ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ سے پناہ مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ میرا خیال نہیں ہے, یہ تو شیطان کا خیال ہے جو میرے دل میں شیطان ڈال رہا ہے. تو ہم نے وسوسوں سے بھی بچنا ہے اور نرمی اختیار کرنی ہے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھوٹ بھی جاتا ہے تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں. یہی وسوسوں کی بات ہے, اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو انہیں ان کی کج روی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. اے نبی, جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی. ان سے کہو, میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے, بصیرت
کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو ہمیں کیا ہے، جب بھی قرآن پڑھا جائے ہمارے سامنے تو ہمیں اس پہ خاموشی سے اس کو سننا ہے۔ اے نبی، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے اور ہم پر توجہ اللہ تعالیٰ کی ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو سننا ہے۔ جہاں جب بھی قرآن پاک ہو تو اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہاں دو باتیں فرمائی ہیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کا پہلا درجہ کیا ہے کہ انسان بات چیت چھوڑ دے۔ جب قرآن لگا ہو تو کیا کرے، بات چیت چھوڑ دے، فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دے، تمام چیزوں سے قطع تعلق ہو جائے۔ صرف اتنا ہی کافی نہیں، اپنے ذہن کو بھی بھٹکنے سے بچانا چاہیے، خود بھی خاموش رہے اور پوری توجہ سے دل و جان کو حاضر کر کے اللہ کا کلام سنیں۔ اور قرآن سنتے وقت کان لگا دینے چاہیے، شور و غل سے بچنا چاہیے، زور زور سے باتیں نہیں کرنی ہیں۔ ابن غسمین کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر ہو یا کسی اور سے گفتگو کر رہا ہو، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کان لگا کر اور چپ ہو کر سنے تاکہ اسے اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ پھر دو تین چیزیں یہاں بہت اہم ہے۔ صبح و شام کے اذکار کی بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ صبح و شام کی مسنون دعائیں، انہیں کیا کرو، لازم پکڑو۔ دوسری بات، صبح بھی دعائیں مانگنی چاہیے اور شام کو بھی دعائیں مانگنی ہے۔ تیسری بات، دعائیں مانگتے وقت دل میں کیا ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، اور یہ نہیں کہ میرے پاس بڑی دولت ہے تو میں ایسا کر دوں گی، میں ویسا کر لوں گی، مطلب ایک یہ تکبر ہوتا ہے نا۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، دعا کے اندر عاجزی اختیار کرنی ہے، خوف کے ساتھ، زبان میں سے ہلکی آواز کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے، اور ان لوگوں میں سے ہم نے نہیں ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دعائیں مانگتے ہوئے ہم نے اپنے اندر خشوع و خضوع کو لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا نہیں سنتا جو غافل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا نہیں سنتا جو غافل ہوتا ہے، جو مشغول ہو کسی اور چیز سے اور منہ سے بار بار دعائیں بس کرتا رہے، اس کی دعا جو ہے وہ سنی نہیں جاتی، حاضر دل کی دعا سنی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، کہ جب ہمارا دل جو ہے وہ حاضر ہوگا تو ہمیں اللہ پر بھی یقین ہوگا، اور ہمیں یہ بھی یقین ہوگا کہ انشاءاللہ ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ تو یقین کے ساتھ دعا مانگو اور جان لو کہ بے شک اللہ غافر اور لہو اور لعب میں مشغول لوگوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ دعا مانگو۔ یہ نہیں کہنا کہ اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، ایسا نہیں کہنا، اللہ تو معاف ہی کر۔ ہم نے دعا جو ہے وہ کیا کرنی ہے، پورے دل کو حاضر ناظر جان کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں کھب کے، جس کو کہتے ہیں نا، تب دعا مانگنی ہے تاکہ ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول ہو جائیں، اور غفلت میں نہیں رہنا ہم نے انشاءاللہ۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کا گمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے، اور آگے اور ساتھ سجدہ تلاوت کی بھی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور میں اس کی یاد میں تب تک رہتا ہوں، اور اللہ تب تک اس کو مدد بھی دیتے رہتے ہیں جب تک بندے کا دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ سجدہ تلاوت کا یہاں تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی سجدہ والی آیت پڑھ کر سجدہ کرے تو شیطان جو ہے وہ کہتا ہے رونے لگ جاتا ہے اور دور ہٹ جاتا ہے، اور کہتا ہے، افسوس مجھ پر، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے کر لیا، اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے بھی حکم سجدے کا ملا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا اور میرے لیے جہنم ہے۔ دیکھیں، وہ بھی سوچتا ہے یہ بات۔ تو ہمیں اپنے کیا کرنا ہے، نمازوں کی اور ان کے اندر، دعاؤں کے اندر، وہ سجدوں کی بھی کثرت کرنی ہے، اور ساتھ سجدہ تلاوت ابھی ہے، بھی جہاں پہ ہیں جیسے ہیں آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔
آپ جس رخ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ اٹھ کے قبلہ رخ ہوں یا کچھ ہو، آپ سجدہ تلاوت اسی رخ میں کر سکتے ہیں. آگے ہماری سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ انفال. سورہ انفال مدنیہ، یہ 88 اس میں سورہ، ہاں انفال مدنیہ. اس میں آیات جو ہیں وہ ہیں 75 اور رکوع اس میں 10 ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. سورہ انفال. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ سورۃ انفال. انفال کا مطلب ہے مال غنیمت. یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا تھا، اور مسلمان اور اہل مکہ کے درمیان پہلا غزوہ ہوا تھا 2 ہجری میں، اور فتح نصیب ہوئی تھی مسلمانوں کو، اور کافی مال غنیمت بھی ہاتھ آیا تھا. تو مال ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اچھے خاصے عقل مند لوگوں کے درمیان بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. تو اس کی تقسیم کے بارے میں کوئی قانون اس وقت موجود نہیں تھا، اس لیے مسلمانوں کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا گیا کہ ہمیں یہ قانون دیا جائے کہ ہمیں قانون دیا جائے. جب سوال کیا گیا کہ انفال کی تقسیم کے بارے میں، تو اس کا طریقہ کار بتانے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم بات کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس لیے کہ تم نے جنگ جو ہے وہ مال کی خاطر نہیں کی تھی. یہ جو مال ہے یہ اللہ اور رسول کا ہے. گویا مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کی بہتری دنیا کے مال و دولت سے زیادہ ضروری ہے. مال سے محبت خریدی نہیں جا سکتی، یہ تو اللہ دیتا ہے. لہٰذا مومن کی باہمی محبت کیا ہے، تعلقات کی درستگی کیا ہے، دنیا کے تمام مال و دولت سے بھی زیادہ بڑی ہے. جس شخص کو تقوی نصیب ہو جائے، اچھے دوست، اچھے ساتھی، مددگار مل جائے، تو اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا ہے. مسلمانوں کو شکست کبھی اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی کہ تعداد اور وسائل میں کم تھے. آپ نے دیکھیں جنگوں کو، کبھی اس بنا پہ نہیں ہوئی. شکست کی وجہ آپس کے اختلافات ہوتے تھے، اور اب بھی ہمارے بھی یہی حالات ہیں. ہماری بھی شکست اور بربادی کے حالات جو ہم نے بنائے ہوئے وہ آپس کے اختلافات ہی ہیں. یہ دین کی جڑ ختم کر دیتے ہیں، صفایا کر کے رکھ دیتے ہیں. اور پھر قانون علم مسئلہ بنانے سے پہلے قانون جو ہے اور علم اور مسئلہ بتانے سے پہلے کیا بتایا گیا کہ مومن بنو. مطلب مال غنیمت کو اس کا جو مسئلہ بتایا یا علم دیا یا قانون جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس سے پہلے کیا کہا؟ مومن بنو. مومن کون ہوتا ہے؟ جس کا دل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے. اور سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں. یہ ہے مومن کی نشانی. اور جب اللہ کی آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں. پھر وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور وہ جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ متقی اور حقیقی مومن ہیں. دیکھیں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، حسن زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، گھر بار زیادہ ہے. کیا ہمارے سامنے کھلی چیزیں بتا دی. ایمان کس میں زیادہ ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر سن کے لرز جاتے ہیں، اور ان کے پاس جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ان کو چیز دیتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ صرف اپنے اوپر ہی لگائی جاتے ہیں، بلکہ اپنے ارد گرد بہن بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں اور محتاجوں کے اندر اس کو لگاتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں. قصوروں سے درگزر ہے. اب دیکھیں درجے بتا دیے. قصوروں سے درگزر ہے تو جس کے گناہ معاف ہو جائیں اس کو اور کیا چاہیے؟ تو قصوروں سے درگزر اور بہترین رزق ہے. ٹھیک ہے. اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورتحال پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے. در حقیقت وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. یہ جنگ بدر کے لیے کہا جا رہا ہے.
یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے۔ اب یہ کیا تھا کہ دو گروہوں سے مراد کیا تھا؟ تجارتی قافلہ اور یا جو قریش کا لشکر تو مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ تو تجارتی قافلہ پہلے ظاہری فائدے سامنے رکھے، پھر دوسری طرف قریش کا لشکر جو لیس ہو کر آ رہا تھا، اور مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ صرف 313 جنگجو تھے۔ تو اللہ والے جو ہیں وہ اسلام کے دشمن کو ختم کر کے ہی رہتے ہیں جب وہ ٹھان لیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ 2 اونٹ اور چند گھوڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا کیا؟ فتح سے ہمکنار کیا، اور ہر بری چال جو ہے ان کی ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، اور تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوش خبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ تو دنیا کے دھوکوں سے ہمیں باہر نکل آنا چاہیے کہ جب بھی مدد آنی ہے وہ اللہ کی طرف سے آنی ہے۔ اللہ چاہے تو ہمیں ہماری مدد ہوگی، اللہ نہ چاہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جماتے۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کی طرف کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دل میں روب ڈالے دیتا ہوں، پھر تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ پر چوٹ لگاؤ، جو اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری باز گشت ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، اور اے نبی تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ تو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ آیت نمبر 19 ہے، سورۃ انفال ہے۔ آگے ہم آیت نمبر 20 پہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر لیتے۔ اللہ اور رسول کی بات کو غور سے سننا ہے، کیونکہ سننے والوں کا عمل جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔
کہ سن کے انسان کو صحیح راستے کی سمجھ آتی ہے اور صراط مستقیم ملتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہو، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی اللہ جو ہے وہ دلوں کے راز جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور اغراض و مقاصد اور خیالات سب اللہ جانتا ہے، اور سب کچھ اس کے سامنے کھلا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا اور تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دے، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی اپنی مدد سے، تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی امانتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ مال اور اولاد جو ہے وہ نعمت بھی ہے اور فتنہ بھی ہے۔ یہ کب نعمت ہے؟ جب انسان انہیں اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے، اور کب فتنہ بن جاتے ہیں؟ جب یہ اللہ کے شکر ادا کرنا بھلا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اکثر ماؤں کو دیکھا ہے وہ نماز وغیرہ چھوڑ دیتی ہیں، تو وہ اولاد جو ہے وہ کیسے فتنہ بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس وقت بھی اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب رکھنا ہے تاکہ وہ اولاد ہمارے لیے نعمت بنے، اور اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا باقی چیزوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات جو ہیں ان کو اپنا ساتھ رکھتا ہے۔ اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی باہم پہنچا دے گا۔ تو اللہ اور رسول سے خیانت کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات ہمیں دیے ہیں نا، ان کو پوری طرح بجا نہ لائے۔ اس کی مثال یہ بھی ہے کہ نماز کی جو خیانت ہے اس کے آداب کیا ہیں؟ اس کے آداب ہے کہ اس کی شرائط کو پورا کرنا ہے۔ تو جب ہم وضو ہی پورا نہیں کریں گے اور وضو میں ہی خیانت کر دیں گے، اور اس میں وضو میں خیانت کیا ہے کہ جن حصوں میں کو دھونے کا حکم دیا ہے ان کو نہ دھوئیں گے، تو ہم نے تو نماز پڑھنے سے پہلے ہی خیانت کر دی۔ تو اللہ اور رسول سے خیانت، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ تو ہم نے اپنی ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چالیں چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اور جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا لائیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، یا کوئی دردناک جو عذاب ہے وہ ہم پر لیا۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور اللہ عذاب لائے۔ تو استغفار جو ہے وہ کیا ہے؟ عذاب سے بچنے کا سبب ہے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عذاب سے دو پناہیں ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں موجود ہونا، اور دوسرا استغفار کرنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو ایک حفاظت ختم ہو گئی، اب صرف باقی کیا رہ گیا ہے؟ استغفار۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل اس کو عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔
تو انشاءاللہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی حفاظت استغفار کی وجہ سے ہوگی. پھر گناہ بھی نہیں لکھے جاتے استغفار کی وجہ سے. تو ہم نے استغفار کو اپنی زندگی میں لازم پکڑنا ہے. اور وہ اس کو عذاب دے دے، لیکن اب کیوں نہ وہ اس پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں تھے. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی تھے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی تھی؟ بس سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹتے تھے. بس اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پداش میں جو تم کر رہے تھے. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف کھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصل دیوالیے ہیں. استغفر اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کفار کے خلاف جنگ کر رہے تھے. اس کا اصل مقصد کیا تھا یہ ہم اب آگے پڑھتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو ان کے اعمال کو دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہی بہترین حامی و مددگار ہے. تو یہاں پہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار قریش کے خلاف جنگ کر رہے تھے، اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ وہ تھا فتنہ کو جڑ سے ختم کر دینا اور دین کو پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جانا. تو مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، ورنہ مومنوں کا مولا تو کون ہے؟ اللہ ہے. وہ ان کی مدد کرے گا اور تمہاری شامت آ جائے گی. تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور وہی ہمارا مولا ہے اور وہی ہمارا حامی ہے اور وہی ہمارا مددگار ہے. آمین. پارہ نمبر 10 شروع ہو گیا ہمارا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِّي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى يوم التقى يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ساتھ ہی آ جاتی ہیں. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مڑ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی. تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب تک ہم نے اوپر پڑھا کہ استغفار کرتا رہے تو عذاب سے محفوظ رہتا ہے. ابو سفیان نے احد کے دن کہا تھا ہمارا تو عزا جو ہے وہ کیا ہے؟ بت ہے، اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے. تو جس کے بدلے میں ہمیں یہ آیت جو ہے وہ بہت تقویت دیتی ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. آیت نمبر 40 سورۃ انفال کی. تو ہمیں کیا ہے؟ ہمارا تو مولا اللہ ہی ہے. اللہ مولاکم، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی ہمارا الہ ہے. تو پھر آگے جو آ رہا ہے مال غنیمت کے بارے میں کہ مال غنیمت جو ہے اس کا حصہ کیسے کیسے ہے. عربی زبان میں غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ لڑ کر حاصل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عربوں کے ہاں عمومی قاعدہ یہ تھا کہ لڑائی میں جو مال ہاتھ لگتا تھا اس کا ہو جاتا تھا. تو لیکن مسلمان مال کے لیے تو نہیں لڑتا
اس لیے اللہ نے بہت بہترین قاعدہ دیا. سب سے پہلی بات تو یہ بتا دی کہ یہ مال کیا ہے، اللہ کا مال ہے، اور انسان کے پاس حقیقت میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ مال غنیمت ہے یا مال وراثت ہے، وہ کیا ہے، وہ اپنی محنت سے یا اپنی محنت سے کمائی ہوئی کوئی کمائی ہے. وہ مال جو ہے انسان ہمیشہ اپنا سمجھتا ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے. اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. بعض اوقات مال آنے سے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری محنت یا حق یا اس کا وہ مالک ہے، جسے چاہے جس طرح چاہے وہ مال خرچ کرے. تو کیا ہے، ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. دیکھیں، مال اگر اللہ نے دیا تو اس کی بتا دیا ہے کہ مال کو کیسے خرچ کرنا ہے اپنے اوپر، پھر اس کے بعد کن کن لوگوں پہ خرچ کرنا ہے. کیونکہ ایک شخص کے پاس اگر مال زیادہ ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ سارا میرا ہے، اس میں آپ کے ارد گرد لوگوں کا حصہ ہے، تاکہ آپ کی آزمائش ہو سکے کہ آپ وہ مال ان تک پہنچاتے ہیں یا اکیلے ہی اس کو کھا جاتے ہیں. تو کیا ہے، دور جاہلیت کے رسم و رواج کے برخلاف اصول یہ دے دیا گیا کہ سب کچھ امیر کے پاس جمع کرایا جائے. یعنی جنگ جب ہو تو سب کچھ مال غنیمت جو ملے تو کس کے پاس، امیر کے پاس جمع کرایا جائے، اور وہاں اس کی تقسیم ہوگی. پانچواں حصہ اللہ کا، جسے رسول پھر 5 حصوں میں تقسیم کر کے دیں گے. جو چونکہ فتح ابھی اللہ کی طرف سے ہے تو غنیمت بھی اللہ ہی نے عطا کی ہے، اور قانون بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ ہی کا حق ہے کہ اس سے بہترین تفصیل کے ساتھ بتا دیا جائے. اور اس مال کے حصے دار کون ہیں؟ پانچواں حصہ تقسیم کرنے کے بعد جو 4 حصے ہیں وہ جنگ میں حصہ لینے والوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا. تو اصول پر یہ پتا چلا کہ مال کی ملکیت کی بنیاد جو ہے وہ قبضے پر نہیں ہے، کہ قبضے کا اصول نہیں ہے. اصول کی بنیاد پر مال میں حصہ دیا جائے گا. ایک طریقے کے مطابق یہ ہوتا تھا کہ قبضے کی صورت ہوتی تھی دور جاہلیت میں، کہ صرف قبضے کی صورت میں مال دیا جاتا ہے، جس کے ہاتھ لگ جاتا تھا مال، وہ اسی کا مال ہو جاتا تھا، اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ قابض ہو جاتا تھا. تو لیکن اسلام نے اس ہاتھا پائی کو کیا کر دیا، ختم کر دیا. مال غنیمت کی تقسیم کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ عمل جو ہے ایمان میں شامل ہے، عمل ایمان میں شامل ہے. اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے تو اس سے اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تبدیل کرنا ہوں گے. اور جو شخص زبان سے کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اس کے عمل اس کے خلاف ہوں، تو اس کو ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے. یعنی اللہ کو ایسا ایمان نہیں چاہیے. تو ہمارے عمل جو ہیں وہ ایمان میں ہونے چاہیے، ایمان کے مطابق ہونے چاہیے. یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کی اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم پر سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تو ہی کر جاتے. لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ اس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا، اور اسے ظہور میں لے آئے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو جائے، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ سچویشن جو ہوتی ہے وہ اپنے حق میں تکلیف دہ ہوتی ہے. ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں جن کو انسان اپنے لیے مشکل سمجھتا ہے، لیکن ان میں بھی کیا ہوتی ہے، خیر اور بھلائی ہوتی ہے. کچھ چیزیں انسان، اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو ثابت کرنے کے لیے، ثابت قدم دیکھنے کے لیے اور اس کی صبر کو دیکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ نبی ان کے جب نبی خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے. لیکن اللہ ہی نے تمہیں بچایا، اور یقیناً سینوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے. اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمن کو تھوڑا کر دکھایا اور اس کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اللہ اسے ظہور میں لے آئے. اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں.
اے نبی صلی اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو یہ کفار کی قوموں کی طرف اشارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات سے خوف کھائے یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے تو چاہیے کہ اس کو اس قول کی جو ہے وہ کثرت کر دے۔ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو ان چیزوں سے انشاءاللہ اللہ چھٹکارا دے دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کے پہاڑ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب کلمات ہیں۔ تو ہمیں یہ سکت اور طاقت اور وسعت تو ہے نہیں کہ ہم اتنا خرچ کریں، تو اور ہم خرچ کرتے ہیں تو بخل آتا ہے ہمارے درمیان۔ تو سوچیں کہ اس ڈر سے ہم نے کتنی خیر جو ہے وہ جو ہے ہم اس سے محروم رہ گئے ہیں۔ تو ہمیں یہ کلمات پڑھنے چاہیے تاکہ ہمارے میزان میں اللہ تعالیٰ ان کلمات کو بھاری کر دے۔ انسان رات اور کسی چیز سے ڈرے تو اس ڈر سے بھی ہمت بنتی ہے کہ کہ پھر اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر یاد آتا ہے۔ جب ڈرتا ہے انسان تو ڈرنے کے بعد پھر اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اور اطمینان اور خوشی میں تو انسان جو ہے وہ کم ہی اللہ کو یاد کرتا ہے، کیونکہ جب خوف، ڈر، پریشانی، تکلیف ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر طریقے سے یاد کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس تسبیح کو لازمی پکڑنا ہے۔ یہ بندے ہی کی بھلائی کے لیے بہتری ہے، اور اس کی بہتری کے لیے ہی ہے کہ اللہ بندے کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ پھر اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں طریقہ بتا دیا۔ پھر اگر انسان وہ کر لیتا ہے تو اجر عظیم عطا ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہم پر برستی ہیں۔ یعنی مشکل تکلیف میں یہ تسبیح کرو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس کی عداوت سے بچو، یعنی آپس میں دلوں میں گرج نہ رکھو، یہ دین کو ختم کر دینے والی ہے۔ اگر کوئی پرسنل لیول پر دشمنی ہو تو ساری انرجی انسان دشمنی نبھانے میں لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اجتماعی طور پہ دشمنی ہو تو اجتماعی عبادات میں دیکھیں خلل پڑ جاتا ہے، کہ ایک جگہ پہ کوئی جمعہ نہیں پڑھتے، ایک جگہ پہ نماز نہیں کوئی لوگ پڑھتے، تو اس طرح اجتماعی عبادات میں خلل آ جاتا، آپس میں تعاون نہیں رہتا، پھر وہ جو کام مل جل کر کیے جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے۔ اس طرح نقصان تو پھر کس چیز کا ہوا؟ انسانوں کا نہیں ہوتا، دین کا نقصان ہوتا ہے۔ تو دین کا نقصان ہمارا اپنا نقصان ہے، کیونکہ دین ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی انا کو ختم کرنا ہے اور خیر میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ تو پھر نیچے جو کفار کی فوجوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جب وہ مکہ سے نکلے تھے تو ان کے ساتھ کیا تھا؟ عورتیں تھیں، شراب تھی، ہر طرح کے وہ غلط کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہوئے نکل رہے تھے۔ جیسے اب بھی دیکھیں کہ کوئی قافلہ جا رہا، ساتھ وہ ڈھول باجے اور اس قسم کی چیزیں لے کے نکل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنی حیثیت دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے لوگ کٹھے ہیں۔ تو اس طرح وہ لوگ بھی اسی طرح نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ مسلمانوں تمہیں ایسے رنگ ڈھنگ نہیں اختیار کرنے، ایک کافر کے ظاہر میں اور ایک مسلمان کی ظاہریت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہ ظاہراً کیسا ہے اور کافر کیسا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں خوب کھول کر ہمیں بتا دیا ہے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے اور ان سے کہا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شیطان لٹرلی میدان میں انسان کی شکل میں موجود تھا اس وقت، تو اترا ہوا تھا، اور اس کو زوم تھا کہ آج فیصلے کا دن ہے، آج ہم ہی جیتیں گے۔ حالانکہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز نہیں دکھائی، اور اس کو زوم تھا کہ آج ہم ہی جیتیں گے۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر جب اس نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیا اور اس کو یقین آ گیا کہ ایسا نہیں ہوگا، تو پھر اس نے یہ رویہ اپنا لیا۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ
جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا تھا کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، جسے پتا چلتا ہے کہ تیرے بندوں کو پر تیرا یعنی یہ اوپر جو ابھی ہم شیطان کے بارے میں پڑھ کے آئے، اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا یہ، تو یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے بندوں پر کوئی زور نہیں اس کا، جو اللہ کی طرف ہے شیطان ان کو بھٹکا نہیں سکتا، ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو دیوانگی اختیار کرنے سے ہی کیا ہوتا ہے، دین کا کام مکمل ہوتا ہے۔ ہم یہ کہیں کہ کل کریں گے، آج کریں گے، اچھا پرسوں کر لیں گے، نہیں، جب تک ہم دین کے راستے میں دیوانگی اختیار نہیں کرتے دین کا کام ہم سے پورا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے، باتوں کو اگنور کرنا ہے اور اللہ پر ہم نے بھروسہ کرنا ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا تھا کہہ رہے تھے ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ یقیناً بڑا زبردست ہے اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول روحوں کی روحیں قبض کر رہے تھے اور وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضرب لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا ہے، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کی گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ اس نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 53 آیت ہے سورۃ انفال کی۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مرتے ساتھ ہی جو ہے وہ عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ جان کنی کی تکلیف اپنی جگہ پر، یہ چہروں پر مارنا اور جسم پر مارنا یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ آل فرعون جس دن ڈوبے انہیں کہا گیا اب تم آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن شدید ترین بڑے عذاب کی طرف ان کو جھونک دیا جائے گا اور ان کو کیا کیا جائے گا، صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ قوم نوح کے ساتھ بھی یہی ہوا، غرق کیے گئے پانی میں لیکن آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس سے قبر اور برزخ کے عذاب کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ کن کے لیے ہے، ان کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے۔ آیت نمبر 53 سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے نعمتیں جو ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ جب اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس کو کسی گناہ کے سبب اس سے محروم بھی کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے یعنی لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، آپ نے فرمایا کبھی نہ کھا سکو۔ کہا جاتا ہے کہ مرتے دم تک اس کا دایاں ہاتھ کبھی اوپر نہیں اٹھ سکا۔ اللہ کی نافرمانی سے بچیں ورنہ نعمتوں میں کمی کا اندیشہ ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر ہم بندوں اور اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی غلطی کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی کو نعمت عطا کر کسی قوم کو نعمت عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود قوم اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب تک اپنے خود عمل نہیں بدلیں گے تو ہمارا طرز عمل نہیں بدلے گا تو ہمیں وہ نعمتیں بھی ہم سے چھن جائیں گی یا ہم مزید نعمتوں سے بھی محروم رہ سکتے ہیں۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطہ کے مطابق تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہ کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب لوگ کون تھے؟ یہ ظالم قوم تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔
پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں، ہر موقع پر توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ اس کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کی حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بد عہدوں کی اس انجام سے وہ سبق حاصل کریں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، مال ڈیوٹی امانتوں میں جو ہے ہمیں جو سبق مل رہا ہے کہ ہم نے ان کے کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں اگر تم میں ہوں تو دنیا میں اگر کچھ گم ہو بھی جائے تم سے تو یہ چھن جائے تم سے تو اس پر کبھی افسوس نہ کرنا۔ نمبر 1، امانت کی حفاظت کرنے والا ہو، سچی گفتگو کرنے والا ہو وہ بندہ، اچھے اخلاق ہو، حلال رزق ہو، اگر یہ ہے تو گویا اس بندے کے پاس پوری کی پوری دنیا اس کے پاس ہے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان اور کفر اکٹھے نہیں رہ سکتے، اسی طرح سچ اور جھوٹ بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور اسی طرح خیانت اور امانت بھی جو ہے وہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ تو پھر جو ہم نے آخر میں پڑھا کہ یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا، منکرین حق اس پر غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ بازی لے گے اور یقیناً ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ تو اس سے اہم اصول یہ مل رہا ہے کہ خیانت کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی اپنا ہو یا غیر۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو دھوکہ دینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے معاہدہ کیا ہے اور دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے تو آپ پر چھپ کر اس کے خلاف کوئی ایکشن کرتے ہیں تو اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر تم اس سے کیا ہوا معاہدہ توڑتے ہو تو کیا کرو، سامنے لا کر توڑو، چھپ کر نہیں۔ خیانت کس کس چیز میں ہوتی ہے؟ مال کی، اور ڈیوٹی میں کمی، مال جو ہے وہ کسی کا ہڑپ کر جانا، اور امانتوں میں خیانت کرنا۔ تو مسلمانوں کو ایک بہت اہم ہدایت دی جا رہی ہے آگے کہ دشمن کے مقابلے میں جدید اسلحے سے لیس رہنا ہے ہم نے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے اور ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں اور اس دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں کو یہاں پہ ہدایت جو ملی وہ یہ ملی کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے جدید ہتھیار جو ہیں وہ تیار رکھنے ہیں، مال خرچ کرنے ہیں دین کے دفاع کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو دین کے دفاع، اور اس مال کو کیا کہا گیا ہے؟ قرض حسنہ، جو اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ کو اپنے ذمہ قرار دیتا ہے، اس قرض کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دشمن صلح سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور بھروسہ رکھو اللہ پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، انہ هو السمیع العلیم۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل جو ہیں وہ نہ جوڑ سکتے، تو آپس کی محبت دین کا حصہ بنا دیا گیا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو الفت کرتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے۔ تو روایت ہے کہ دوسروں سے محبت کیے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ محبت فاتح عالم، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ یہ اتباع رسول کا فائدہ ہے کہ اللہ کی مدد ملتی ہے، جو اللہ اور رسول کی اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 64 ہے، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو جنگ
پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر غالب آئیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ہوں تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. حدیث میں آتا ہے مدد صبر کے ساتھ اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے. کیا ہے کہ مدد صبر کے ساتھ اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے. یعنی یہ بھی صبر جو ہے وہ مانگنے سے ہی ملتا ہے، تو صبر کی توفیق دے دیتا ہے. اور اگر کسی کو ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے، یعنی کسی کو بھی ایسا عطیہ نہیں عطا کیا جو صبر سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر مانگتے رہنا ہے. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، اور جب تک کہ وہ زمین میں دشمنی کو اچھی طرح دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تو تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور غالب اللہ ہی ہے، اور وہ حکیم و دانا ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا اسے کھاؤ، اور حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ان اللہ غفور الرحیم. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بار بار اس میں دیکھیں صفات آئی جا رہی ہیں. تو یہ جو ہے یہ جنگ بدر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے سے جنگی قیدیوں کو جو چھوڑ دیا گیا تھا نا، تو یہ فیصلہ اللہ کے فیصلے کے موافق نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن کیا تھا کہ اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نہیں کیا تھا، صحابہ سے مشورے کے بعد ہی کیا تھا. تو یہ باتیں بنائی جا رہی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا، تو جو تم سے لیا گیا ہو اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. اچھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے. واللہ علیم حکیم. تو اگر مشرکین مخالفت نہ کرتے تو آج یہ قید نہ کیے جاتے. قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص، آپ کے چچا عباس بھی تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور انہیں خیر کثیر سے نوازا. ٹھیک ہے. اچھا، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے کوئی ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. تو یہاں پر آگے جو ہمارے آ رہا ہے والذین آمنو، جو ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف، اور وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا جیسے جنگ بدر کے موقع پر کیا تھا. والذین اچھا والذین ابوا نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. تو یہ کیا ہے؟ اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی یعنی انصار، اور ان کی مدد کی یعنی مدینے والے. تو یہ کیا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرت و رزق کریم. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان مومنوں کے لیے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں. ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ
بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں۔ اس آیت میں ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کے فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ ہجرت کیا ہے؟ کسی چیز کے نقصان سے بچنے کے لیے اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ نے منع کیا ہے، اور فساد کے زمانے میں عبادت، جو فساد کا زمانہ ہے اس میں عبادت بھی کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فساد کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ آج کے دور میں عبادت کے لیے یکسو ہونا جو کہ باقی ہی مشکل کام ہے، کیونکہ اتنے فتنے ہمارے چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ مہاجرین کا درجہ پائیں گے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ مہاجرین کی فضیلت کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک دن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ اس طرح اٹھیں گے یہ کہ ان کا نور سورج کے نور کی طرح ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا وہ ہم لوگ ہوں گے؟ ٹھیک ہے، فرمایا نہیں، تمہارے لیے تو خیر کثیر ہے، لیکن یہ وہ فقراء مہاجرین ہوں گے جنہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کر لیا جائے گا، اور جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے ہوں گے، یا پھر ایسے دور میں جب عبادت ایک مشکل کام ہوگا تو عبادت میں یکسوئی اختیار کی ہوگی۔ تو آج ہم جو ہے ہجرت کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی عبادتوں کو بہتر بنا کر۔ مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اچھا میں پیچھے چھوڑ دوں، نہیں، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جدوجہد کی مناہ دی، ٹھیک ہے، ان کے لیے خطاب، ٹھیک ہے مل گئی۔ اب مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اسلام کی خدمت دو طرح سے ہو سکتی ہے، مہاجر بن کر یا انصار بن کر۔ تو مہاجر کون ہے؟ جو اللہ کی خاطر اپنی من پسند چیز کو چھوڑ دے، اور انصار جو اس کے مددگار بن جائیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم بھی انصار اور مہاجر بن سکتے ہیں، یعنی اپنی ایک دوسرے کی مدد کر کے، ایک دوسرے ساتھیوں کو کھینچ کر اللہ کی طرف لا کر۔ تو انصار نے انہیں اپنے گھر دیے تھے، ان کے اپنے گھروں کا مالک بنا دیا تھا، اور مکے والوں نے گھر بار چھوڑے تھے، مدینہ آ گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا تھا۔ تو ہم اس چیز کو اپنے اوپر بھی لا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے سورہ توبہ، آیات اس میں ہے 129 اور رکوع اس میں ہے 16۔ اس سورت، یہ واحد سورت ہے جس کے پہلے جو ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوائی نہیں۔ اس سے صحابہ کرام کی امانت داری کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کتنا صحیح طریقے سے لکھا گیا ہے، کہ قرآن و سنت میں جو چیز ان کو ملی انہوں نے ویسے ہی ہم تک پہنچا دی، اپنی طرف سے خود داخل نہیں کی گئی۔ اب آپ نے کیوں نہیں لکھوائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ نازل کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ بسم اللہ تو کیا ہے؟ امان کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے نام کے برکت اور رحمت کے لیے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہاں تو کیا ہے؟ رفع امان کا ذکر ہے، یعنی امان اٹھا لی جائے۔ تو یہ مدینہ کے آخری دور کی نازل شدہ صورت ہے، جس میں اب مسلمان طاقتور ہو چکے تھے، اور ان سے کیے جانے والے معاہدوں کی جو لوگ خلاف ورزی کر رہے تھے اب ان کی خبر لینے کا وقت آ گیا تھا، اور ان کے لیے رفع امان تھی، یعنی امان ختم، معاہدے ختم ہیں۔ پیچھے معاہدے جو ہے ختم کرنے کی بات ہوئی تھی کہ معاہدے سامنے لا کر توڑو۔ اس صورت میں کیا کیا جا رہا ہے؟ اس صورت میں عمل کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ ہاں جی، تو یہ ہے سورت براءۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ سورت توبہ مدنی ہے، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن
تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ اللہ کو عاجز کرنے والے تم نہیں ہو. تو اور اے نبی، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے وعدے کیے ہیں، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو ہی پسند کرتا ہے. تو یہاں کیا ہے، یہ بھی تقوی کی علامت ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے عہد کو نبھائے. یہ بھی تقوی میں آتا ہے. جب حرمت والے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب گزر جائیں تو مشرکین کو دی جانے والی مہلت ختم ہو گئی ہے. تو یاد رکھیے، توبہ اسی وقت سچی ثابت ہوتی ہے جب انسان کا عمل بدلتا ہے. زبانی توبہ کرنا جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ زبانی توبہ کرنے کے ساتھ عمل بہت لازمی ہے. نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا، کیونکہ ارکان خمسہ میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، کیونکہ یہ فقراء کا حق ہے. کوئی بھی سوسائٹی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب کہ اس کے کمزور جو لوگ ہیں ان کو حق نہ دیا جائے اور انہیں نماز اور زکوٰۃ کی شرط پر امان ملے. پھر آگے آ جاتا ہے، بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو اور گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو چھوڑ دو، اللہ درگزر فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. ان اللہ غفور الرحیم. اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آ جانا چاہتا ہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کا ٹھکانہ اس کو ٹھکانے تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. ان مشرکین کے لیے اللہ اور اللہ کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، اور جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند فرماتے ہیں. تو آیت نمبر جو 6 ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ بغیر علم کے جہالت میں لوگوں کو ختم نہ کرو. یعنی جو لوگ تمہارے پاس آئیں اور اگر وہ قرآن سننا چاہتے ہیں تو ان کو، چاہے وہ غیر مسلم ہے تو ان کو قرآن ضرور سناؤ. ٹھیک ہے، ان کو قتل نہ کرو، اگر وہ سننا چاہتے ہیں تو ان کو ضرور سناؤ. ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا. تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں. ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ وہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، اور ان میں سے اکثر کیا ہے، فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سدے راہ بن کر کھڑے ہو گئے. بہت برے کرتوت تھے ان لوگوں کے. کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے. تو بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے یہ کون ہیں، دینی بھائی بن جاتے ہیں. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر علم کے اخوت اسلام کی بنیاد ہے، اور صرف زبانی کلامی بات کرنا کافی نہیں بلکہ کیا کرنا ہے، ہمیں عمل سے بھی اس کو کر کے دکھانا پڑے گا. اور عمل کیا ہے کہ وہ جب نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کر دیں تو وہ کون ہے، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکامات واضح کیے دیتے ہیں. اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے کی کوشش کریں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار کے زور سے وہ باز آ جائیں.
کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ کے زیادہ مستحق ہے، اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے، اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے اور انہیں ذلیل و خوار کرے اور اس کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائے اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلب کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا، اور اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ آیت نمبر 15 ہے سورۃ توبہ کی۔ واللہ علیم حکیم۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بناؤ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اللہ وقتاً فوقتاً تم پر آزمائش ڈالے گا تاکہ تمہارا امتحان لیتے رہیں کہ تم نے اللہ کی بات کو مانا ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ تو خوب جاننے والا ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو مسجدوں کی آبادی کے لیے کیا ہے؟ ایمان شرط ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کی آبادی کے لیے کیا ہے؟ ایمان کی شرط لازمی ہے۔ اگر ایمان کے بغیر کوئی مسجد کی خدمت کرتا ابھی ہے، مثلا کلینر ہے یا مسجد کے لیے فنڈ ہے، تو اس کو یہ مال کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو مسجد کی حفاظت کے لیے ایمان جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقات بھی صرف ایمان والوں سے قبول کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ایمان ہمارا کس طرح کا ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار یعنی مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانے۔ اب دیکھیں کہ کون کون ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت کو مانے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، انہی سے یہ توقع ہے کہ وہ سیدھی راہ پر چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے۔ تو مسجدوں کا خیال، نگہبانی، تعمیر کرنا، صفائی ستھرائی اور نماز پڑھنے کے لیے خود بھی جانا، ایسا کرنا اللہ کے محبوب ترین کاموں میں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، عادل، امام، اور اس جوان کی جو اللہ کی عبادت میں، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی میں مشغول رہتا ہے، اور وہ دل جو مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی لگا ہوا ہے، مسجد کا خیال محبت رکھتا ہے۔ تو جس جگہ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یعنی ہماری یہ بھی اس وقت ہماری مسجد ہے، تو ہمیں اس کو بھی پاک صاف رکھنا ہے۔ تو اب اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ ابھی جس طرح قطر میں فٹ بال کا ہوا ہے، تو انہوں نے اسلام کا پرچار، صفائی ستھرائی، ہر چیز کا کیسے خیال رکھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی جہاں پہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے وہ بھی ہماری مسجد ہے، اس کا بھی ہم نے اسی طرح ہی خیال رکھنا ہے۔ اور جان و مال سے جہاد کیا وہی کامیاب ہیں، ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی میں۔ اب دیکھیں انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بعد انہوں نے بتایا گیا کہ وہی کامیاب لوگ ہیں، اور ان کا رب کیا دے گا ان کو؟ اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ تو نماز کے لیے کیا کرنا ہے؟ دوڑیں، تراویح کا اہتمام کریں، تو اللہ سے ملاقات ملے گی۔ اللہ کا دیدار جس کی کوئی مثال ہی نہیں، تو اس کو دیکھنے کی خوشی کیسے ہوگی؟ خود ذرا اس چیز کو محسوس کریں۔ ہم کوئی بھی چیز ہم نے دیکھنی ہو، یہ ذرا سی کوئی نئی بوتیک ہو، کوئی نیا کپڑا ہو، تو ہم کیسے دیکھنے اور اس کی جستجو میں لگ جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ اللہ کی جب دیدار کی بات سامنے آتی ہے کہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، تو اس کے دیکھنے کی خوشی کیسے ہوگی؟ تو جو ذرا سی نیکی کرنے والا ہو، اور ہر چیز سے بڑھ کر جو نیکی ہے وہ اس دیدار کی خاطر کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ملے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، اور ہمارا دل ہر چیز سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کے دیدار کی طرف لگ جائے۔ کبھی
اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. لیکن کہاں تڑپ رہے ہیں؟ اللہ کی پہچان قدر و منزلت کیا ہم نے کبھی معلوم کی ہے کہ ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے اس کے لیے؟ یہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لینا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. دیکھیں کتنا اہم یہاں پہ بات بتا دی ہے کہ جو اپنے ایمان نہیں لاتے تو باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور رسول کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. تو قرآن کی تبلیغ کو بھی جہاد کبیر کہا گیا ہے. دین کے لیے جینا اور دین کے لیے مرنا یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے. اور میری زندگی کا مقصد کیا؟ میرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی کے لیے نمازی. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. ہر چیز سے بڑھ کر دین کی طرف ہی ہمیں اس مقام تک لے کے جا سکتی ہے. اللہ اس سے پہلے بہت سے موقع پر تمہاری مدد کر چکا. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. پھر یہ بھی تم دیکھ چکے کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے کیونکہ وہ کون ہے؟ واللہ غفور الرحیم کہ وہ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد جو وہ زیادہ تھی، 12,000 کی لوگ تھے اور مسلمان کیا تھے؟ اپنی تعداد دیکھ کے بڑے خوش ہو گئے. جس طرح ہم اکثر خوش ہو جاتے ہیں، نتیجہ جو ہے الٹا ہو جاتا ہے. تو خوش تھے اور کہ اب ہم تو جیتے ہی جیتے. ٹھیک ہے، لیکن وہیں اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر انجام دکھا دیا کہ مدد تو کیا ہے؟ اللہ کے اذن سے ہے. اللہ کے اذن سے مدد آتی ہے، کثرت تعداد سے نہیں آتی. تو بدر میں کامیابی کم تعداد کے باوجود ملی، لہذا فیصلہ اللہ ہی کا ہے. جو اللہ چاہے وہی کرتا ہے. اور پھر اللہ نے ایسے تیر انداز بھیجے جنہوں نے ایسے تیر برسائے کہ مسلمان جو ہے وہ میدان سے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. تعداد کو دیکھ کے اس کے اوپر مطلب جو دنیاوی جو آپ کی طاقت ہے نا اس کے زوم میں نہیں آنا چاہیے. اور ہر وقت چاہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال اولاد یا اتنا طاقت دی ہو لیکن کیا کرنا ہے؟ مدد ہمیشہ اللہ ہی سے مانگنی ہے، ان کے اوپر نہیں رہنا. آیت نمبر آ جاتی ہے 28. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم علیہ عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ حکیم و دانا ہے. تو دنیاوی فائدوں پر اپنی دینی فائدوں کو برباد مت کریں، کمپرومائز مت کریں. یہ ہمیں یہاں پر سبق دیا جا رہا ہے، یہ عقیدے کی بات کی جا رہی ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کرا دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. ان لوگوں کو کی دیکھا دیکھی ان میں
ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ تو شخصیت پرستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ اور رسول کے کہنا مانو، حلال اور حرام کا قانون صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دے دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے گنجے سانپ کی شکل میں مال آئے گا اور جسم پر لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر جبڑے کو پھاڑ کھائے گا، ہاتھ کو لقمہ بنائے گا اور اسی طرح سارے جسم کو چبا جائے گا۔ وہ مال ہوگا جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی ہوگی۔ سورہ توبہ نصف تک ہم نے مکمل کر لیا ہے الحمدللہ۔ آیت نمبر ہے 35۔ انشاءاللہ کل ہم 36 سے سٹارٹ کریں گے الحمدللہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے پر اللہ، اے رب الکریم، اے رازق، اے مالک، اے خالق، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلها ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا پروردگار، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ، ہم نے جو کچھ ابھی تک تیری اس کتاب سے پڑھا ہے، اے اللہ ہمارے عمل میں اس کو لانے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، یا اللہ ہم سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ، ہمیں تو مانگنے کی بھی تمیز نہیں ہے، یا اللہ ہمیں تو تجھ سے صحیح طریقے سے مانگنا بھی نہیں آتا۔ یا اللہ، ہم صرف اور صرف تیری رحمت کے بھروسے تیرے آگے ہاتھ اٹھا کے اپنے ان ہاتھوں کو تیرے آگے اٹھانے کی جسارت کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے سب چھپے کھلے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو دکھا دے تاکہ ہم ان کو دیکھیں اور ہم اس سے توبہ کر سکیں۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے میں، یا اللہ اگر ہم نے اپنی بخشش نہ کرائی تو ہم خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں ہماری بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے ماں باپ، سب کے بہن بھائی، جتنے رشتے دار، جن دینی بہن بھائی، سب لوگوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ سب کا روزہ قبول کر لے، کیونکہ یہ صرف اور صرف تیرے لیے ہے،
اور ہم نے جو کچھ پڑھا صرف اور صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، اور جو تو نے قرآن پہ فرمایا کہ میری عبادت کرو میرے دیدار حاصل کرنے کے لیے، تو یا اللہ ہمیں اپنے دیدار نصیب فرمانا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا، اے اللہ قبر کو روشن کرنا، اے اللہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا، یا اللہ اللہم حاسبنی حسیبا یسیرا، اللہم حاسبنی حسیبا یسیرا، اللہم حاسبنی حسیبا یسیرا، یا اللہ بے حساب داخل کر دینا جنت میں، یا اللہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ برباد ہو گیا، یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا، یا اللہ جتنی بہنیں یہاں پہ آئی ہیں، یا اللہ جتنی بہنیں گھروں میں ہیں، یا اللہ سب کی جائز دلی مرادیں پوری کر دینا، یا اللہ سب کو بخش دینا، یا اللہ یہ بخشش کا مہینہ ہے، ہماری بخشش کر دینا، بار بار ہماری التجا تو اس سے یہی ہے کہ ہماری آخرت سنوار دینا، ہمارا آخر ایمان پہ کرنا، دنیا بھی ایمان پہ رکھنا اور آخرت بھی ایمان پہ کرنا، ہم جب تیرے پاس آئیں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ہمارا یہ جملہ تیرے نام کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، یا اللہ قبر کے سوالوں کا جواب آسان کر دینا، یا اللہ تمام ماں باپ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو بہن بھائی جا چکے ہیں، سب کو بخش دے، سب کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، یا اللہ جس کی جو خواہشات ہیں، اولاد کی خواہش ہے، کام کی رزق کی خواہش ہے، بیماری سے نجات کی خواہش ہے، بچوں کو فتنوں سے بچانے کی خواہش ہے، سب خواہشیں پوری کر دے، یا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر تو ہی ہے، کیونکہ تو ہی ہمارا مولا ہے اور تو ہی ہمارا مالک ہے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ سب کا ساتھ رہنے کا، الحمدللہ آج ہمارا 10واں پارہ کا نصف ہو گیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین پڑھنے والا بنائے اور استقامت عطا کرے، اور ہم اسی طرح اکٹھے اس قرآن کو اختتام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔